नाज़रीन, कुछ आम तरीन खबरें हैं आपके सामने रख देते हैं। एक 35 मिनट की टेलीफोन कॉल हुई है और ये बैनुल अक़वामी खबर है और उस 35 मिनट की टेलीफोन कॉल ने खित्ते के पूरे डायनामिक्स बदले हैं, पूरी इक्वेशन को बदल कर रखा। ये आपके सामने रख देते हैं। फिर नाज़रीन, जो सियालकोटी तोता पकड़ा गया है और वो सियालकोटी तोता जो बार बार कह रहा है कि जो ख्वाजा आसिफ साहब है जो है वाले मोहतरम ख्वाजा आसिफ साहब के हवाले से वो सारी चीजें निकल कर सामने आ रही हैं। और फिर ख्वाजा आसिफ साहब की मुलाकात भी हुई है मियां नवाज शरीफ साहब के साथ। ये चीजें आपके सामने रखते हैं कि अगर ये गिरफ्तारी वाक़तन एस्टेब्लिशमेंट के कहने पर हुई है, ये वाक़तन तज्जिया हुआ है, तो फिर ये कहानी किधर जाएगी ये आपको बताते हैं। लेकिन सबसे पहले नाज़रीन, एक बड़ी ही मीडिया के ऊपर एक लड़ाई नजर आ रही है। ये शेर अफजल मरवत साहब जो कि बड़े एक अजीब गरीब किस्म के इल्जामात अलीमा खान साहबा के ऊपर लगा रहे हैं और अलीमा खान साहबा ने कल ये कहा था कि ये बेशरम आदमी है। ये जो टेलीविजन के ऊपर आकर मरवत साहब ये कह रहे हैं कि अलीमा खान साहब एस्टेब्लिशमेंट की पैरोकार हैं या एस्टेब्लिशमेंट की आलाकार हैं और एस्टेब्लिशमेंट का रोल प्ले कर रही हैं। ये जो हुआ है कल के दिन में, ये पहले आप एक पूरी वीडियो देख लें कि जो कन्फ्रंटेशन है ये क्या हो रही है और किस तरफ जा रही है, सुन लें। मरवत जैसे लोग बेशरम है, वो टीवी पे भेजे जाते हैं। जब वो इमरान खान की फैमिली को अटैक करोगे, आप किस लिए कर रहे हो और झूठ बोल रहे हो। आप इस किस्म के इल्जाम लगाओगे भी। मैं एक दिन टीवी पे किसी ने मुझे भेजा, कह रहे हैं कि 8 करोड़ ले लिए इसने। कभी कहते हैं पता नहीं क्या बोल रहा होता है। उसका तो ज़हन ही, मेरा ख्याल है उसको फिर आप टाइम ना ज़ाया करें उसका, तो लेकिन ज़हन भी ठीक नहीं है। 9 मई को जो अहसान नियाज़ी साहब जो हैं खान के भांजे, दूसरी बहन के बेटे, वो जहाँ कोर कमांडर हाउस में नजर आ रहे हैं मुबैना तौर पे, और जो शलवार दिखाई जा रही है वो शलवार पकड़वाने वाले इसके दाएं साइड पे इसका बेटा खड़ा है, अलीमा खान का जी, शेरशाह। अच्छा। और शेरशाह खड़ा है। शेरशाह फिर मई में ही मोहतरमा ने जो है अपने ताल्लुकात बदले कर लाती हुई है यूके भिजवा दिया, दूसरा बेटा भी भिजवा दिया। हम तो जेल में हमें डाला जाता है, हर FIR में हमने जमानत कराई है। अब नाज़रीन, शेर अफजल मरवत साहब एक लंबे टाइम से बड़ा शेडी किस्म का किरदार अदा कर रहे हैं, जहां पर वो तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को टारगेट बनाते हैं, अपनी पार्टी को निशाना बनाते हैं। वो पार्टी जिसने इन्हें शेर अफजल मरवत बनाया, वो पार्टी जिसने इन्हें अवाम के अंदर मकबूलियत दी, वो पार्टी जिसकी बुनियाद के ऊपर वो टेलीविजन प्रोग्राम के अंदर जाकर बैठते हैं, यानी उस पोडियम के ऊपर बैठ रहे हैं, वहां पर खड़े होने की जो इज्जत है, एहतराम है, उस तक पहुंचने के लिए जो मैरिट चाहिए वो PTI इमरान खान और तहरीक इंसाफ ने उन्हें दिया है। लेकिन ये मरवत साहब अपनी ही पार्टी, अपने लीडर के ऊपर अटैक और हमला करते हैं। ये बाकायदे से मुगीस अली साहब एक ट्वीट करते हैं, वो आपके सामने मुगीस अली साहब रिपोर्ट करते हैं कि PTI की पार्लिमानी पार्टी का इजलास, अरकान की शेर अफजल मरवत की वापसी के लिए मुशावरत। कई अरकान ने वापसी की तायद की। शेर अफजल मरवत ने कहा कि पार्टी के अंदर से अगर मुझ पर कोई बयान देगा तो मैं जवाब दूंगा, ये बयान ना दें तो खामोश रहूंगा। अरकान ने शेर अफजल मरवत को खामोश रहने की ताकीद की है। वाज़ेह है कि शेर अफजल मरवत अलीमा खान पर बहुत सख्त इल्जामात लगा चुके हैं, जबकि अलीमा खान ने शेर अफजल मरवत को ज़हनी मरीज करार दिया था। और फिर इस मुलाकात के बाद जाकर रात को मोहतरम अबसार आलम साहब के प्रोग्राम में जनाब शेर अफजल मरवत साहब कह रहे हैं कि अलीमा खान एस्टेब्लिशमेंट की नुमाइंदा हैं और एस्टेब्लिशमेंट की बंदी हैं और एस्टेब्लिशमेंट के तौर पर काम कर रही हैं। ये बहरहाल मरवत साहब की कहानी है जो कि अभी तक कंक्लूड हो रही है और चीजें जिस तरफ जा रही हैं। अच्छा नाज़रीन, ये जो सियालकोटी तोता पकड़ा गया है, ये जो ब्यूरोक्रेट पकड़ा गया है, एक तो इसके पास से जो चीजें मिल रही हैं ये बड़ी हैरान कुन है। लैंड क्रूजर और पता नहीं रोलेक्स घड़ियां और 4-5 करोड़ रुपए उसके घरों के अंदर पड़े हुए नकदी और फिर कमर्शियल प्लॉट्स और पता नहीं क्या क्या कहानियां इसके अंदर से निकल रही हैं। तो ये सिर्फ एक देग का ना एक दाना है, ये देग में से चावल का सिर्फ एक दाना है। गुज़श्ता 3 सालों में कहा जा रहा है कि 2000 से 3000 अरब रुपए की करप्शन हुई है और ये मामूली सी चीजें। सिर्फ शुगर में, चीनी में मेरी और आपकी जेब से 300 अरब रुपए निकाले गए हैं। किसने निकाले हमें पता है, यानी किसकी शुगर मिल्स है, जो टोटल ये मेरे ख्याल में 15-16 लोग हैं जिनकी शुगर मिल्स है, या खानदान या शख्सियात। फिर जो कुकिंग ऑयल में और आप खरीदते हैं 150 से 200 रुपए हमसे निकाले गए उसके ऊपर। तो ये सबको पता है करप्शन क्या है। लेकिन अच्छा, ये इसके ऊपर एक तजिया है, बल्कि खबर है। ये बैरिस्टर मुनीर फारूक साहब ये कह रहे हैं कि असल में मरियम साहबा को ये बताया गया और इस बंदे का जो किरदार है इस ब्यूरोक्रेट का बड़ा शेडी और घटिया किरदार था। ये मुनीर फारूक साहब को सुन। जैसे ही वज़ीर आला पंजाब को यानी मरियम नवाज शरीफ साहबा को इस बारे में इल्म हुआ तो वो इतनी ज्यादा इस चीज में गुस्से में थी कि उन्होंने उसी वक्त ऑर्डर्स किए कि भाई इसको बंदे को फौरी तौर पर इसको अरेस्ट किया जाए और इन्वेस्टिगेट करें, क्योंकि वो बंदा जो था उसने जो डिटेल्स चीफ मिनिस्टर साहबा को और मियां नवाज शरीफ साहब को दी कि जी मैंने 2.5 करोड़ रुपया एक दफा दिया है जी, फिर इसने मुझसे लैंड क्रूजर मांगी है, मैंने वो दी, फिर पता नहीं एक बहुत कोई लेविश होटल है, मैं उस होटल का नाम नहीं लूंगा, बाहरी ऑब्वियसली, जहां 8-8 लाख रुपए का एक रात का कोई वहां पर होगा प्रेसिडेंशियल स्वीट वगैरह ऐसे ही या कोई ऐसा कमरा होगा जी, वो इसने मुझसे लिया और बहुत ज्यादा लूट मार करता रहा है। और मजे की बात यह है कि ये पता था सबको कि ये सब कुछ हो रहा है। नाज़रीन, हबीब अकरम साहब ये कह रहे हैं कि अगर वाकतन ये मामला एस्टेब्लिशमेंट ने शुरू किया है और एस्टेब्लिशमेंट संजीदा है करप्शन को लेकर, तो ये बात बहुत आगे तक जाएगी, बहुत दूर तक जाएगी, क्योंकि जो सारा पिरामिड है ये इसी तरह से खड़ा है, ब्रिक बाय ब्रिक करके। और ये एक जो सफा है, ये सफा बाकी नहीं बचेगा।
یہ آپ سن لیں. واپس اگر تو یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ اس کا ایک کردار ہے اس پورے معاملے میں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایشو یہاں پہ رکے گا نہیں. اور جب یہ رکے گا نہیں اور خواجہ آصف صاحب اس میں کسی طریقے سے ماخوذ ہو جاتے ہیں، خواجہ آصف صاحب کی اس میں سیاست اگر ختم ہوتی ہے، جیسا کہ ہونے کا امکان ہے، کیونکہ پاکستان کی سیاست چلتی ہے ایک پیرامڈ کی صورت میں، ایک کنیکشن کے ساتھ. اب اگر جو اس اپنے سیالکوٹ کے سسٹم کے کنیکشن کے ٹاپ پہ بیٹھے ہوئے خواجہ آصف صاحب اگر اپنے سسٹم کے اتنے اہم آدمی کو نہیں بچا سکتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی سیاست تو فارغ ہو گئی. اور پھر اس کا ایک اور نتیجہ بھی ہوگا، اس کا یہ نتیجہ بھی ہوگا کہ جو سرکاری ملازمین ہیں وہ جب یہ دیکھیں گے کہ جو اس وقت مسلم لیگ نون کے دیگر لوگوں کے ساتھ کنیکشن میں ہیں، اسی طرح کے کنیکشن پیرامڈ جو ہیں وہ ہر جگہ پہ ہے نا، تو جب وہ دیکھیں گے کہ خواجہ آصف جیسا طاقتور آدمی اگر یہ نہیں کر سکا تو باقی تو ہماشہ کافی عرصہ تو روکے رکھا. اب ناظرین، جو خواجہ آصف صاحب بیان دیتے رہے ہائیبرڈ نظام کے اوپر، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ ہائیبرڈ نظام ٹھیک ہے اور یہ اسی طرح سے چلتا ہے، اور یہ اگر 90s میں ہوتا تو پاکستان آج پتہ نہیں کہاں پر ہوتا. نعیم اشرف بٹ صاحب جو ایئر وائی نیوز کے انویسٹیگیٹو سیل کے ہیڈ ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ خواجہ آصف صاحب جو بھی کرتے ہیں انہیں تھپکی میاں نواز شریف صاحب دیتے ہیں. جا خواجہ کرا، یعنی خواجہ آصف صاحب جو بھی کرتے ہیں سوشل میڈیا پر وہ تھپکی میاں نواز شریف صاحب انہیں دیتے ہیں کہ آپ جا کر آئیں. یہ رات کو انہوں نے ایئر وائی نیوز کے پروگرام میں گفتگو کیا، وہ بھی سن لیں. خواجہ آصف ایک اہم ترین سینئر موسٹ پی ایم ایل این اور وزیر دفاع، اتنا بڑا عہدہ، اور ان کا خاص بندہ جس پہ وہ بڑی ند کرم ہے ان کی، وہ اینٹی کرپشن اٹھاتی ہے اور وہ پوری پہلے کوشش کرتے ہیں، اندر کھاتے 2 دن لگاتے ہیں کہ ان کا وہ کچھ ہو جائے، لیکن وہ نہیں ہوتا، تو پھر وہ کھل کے سامنے آتے ہیں. اب یہ جو کھل کے سامنے آئے ہیں، جو ٹویٹ بھی ہے، اس کی بھی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ یہ میاں صاحب کی مرضی کے بغیر یہ نہیں ہوا. ناظرین، یہ ایک اور خبر ہے. پاکستان کے پرومیننٹ جرنلسٹ محترم اسد علی طور صاحب کو یہ واشنگٹن جا رہے تھے، امریکہ جا رہے تھے، اور ظاہر ہے یہ یو ایس ایمبیسی کا ایک پروگرام تھا، اور اپنی صحافتی ذمہ داریوں کے طور پر چند دنوں کے لیے یا مہینوں کے لیے، بہرحال جو بھی تھا 12 ڈیز کے لیے یہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی دعوت پر یہ جا رہے تھے پاکستان سے باہر، لیکن انہیں جہاز سے اتار دیا گیا ہے. انہوں نے باقاعدہ سے ٹویٹر کے اوپر آ کر اناؤنسمنٹ کی ہے کہ میری صحافت کی وجہ سے یا میری جو کمٹمنٹ ہے کہ جو لوگوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، زیادتیاں ہو رہی ہیں، میں اس کے خلاف بات کر رہا ہوں، بول رہا ہوں، آواز اٹھا رہا ہوں، اس وجہ سے مجھے باقاعدہ سے اٹھا لیا گیا ہے. اور یہ ایک اور جناب ایک بڑا فخر ہے ہوگا، یہ جو ہائیبرڈ رجیم ہے، یہ ان کے ماتھے کے اوپر ایک جھومر ہوگا کہ انہوں نے اسد ترک کو جہاز سے اتارا. یہ رات تقریباً 3 بجے کا ان کا ٹویٹ ہے. اب ناظرین، یہ ٹویٹ تو موجود ہے. اسد ترک ہمیشہ سے ظلم کا شکار رہا ہے اپنے اصولوں کی وجہ سے، اور اسد ترک ماضی میں بھی اصول کے اوپر کھڑا تھا، اسد ترک آج بھی اصول کے اوپر کھڑا ہے. ماضی میں بھی اسد ترک کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا، آج بھی اسد ترک کے خلاف ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، لیکن یہ بندہ، یہ نوجوان صحافی اپنے اصول کے اوپر کھڑا ہے، اپنی جرنلزم، اپنی صحافت کے اوپر کھڑا ہے. اور یہ واقعتاً یہ وہ چند لوگ ہیں پاکستان کی میڈیا میں، جن میں مطیع اللہ جان صاحب، ثاقب بشیر صاحب، یہ وہ آوازیں ہیں جو کہ ہر دفعہ مظلوم کے لیے اٹھتی ہیں، اور یہ ایک امید ہے، ایک دیا ہے جو کہ اس معاشرے کے اندر موجود ہیں. ایک تصویر آپ دیکھیں، یہ فل سکرین کے اوپر چلائیں، شہباز شریف صاحب رائٹ سائڈ پر بیٹھے ہوئے اور ساتھ مریم صاحبہ بیٹھی ہوئی ہیں، ساتھ مولوی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. یہ اس ٹائم میں جب اسد طور صاحب کو ماضی میں غالباً خان صاحب کے دور میں اسد طور صاحب کے اوپر ظلم اور زیادتی ہوئی تھی، اس وقت یہ پورے کا پورا بھانمتی کا کنبہ یہ سب اٹھا کر وہاں پر پہنچ گئے تھے اسد طور صاحب کے گھر میں. اچھا کیا تھا انہوں نے، بالکل ٹھیک کیا، ایسا ہی ہونا چاہیے. لیکن آج انہی کے رجیم میں، انہی کے ہائیبرڈ دور میں، انہی کے جناب جو تعلقات ہیں بڑی بڑی جگہوں پر، اس دور میں اسد علی طور کو جہاز سے اتارا گیا. نہ کوئی ٹویٹ ہے، نہ کوئی خبر ہے، نہ کوئی سٹیٹمنٹ ہے، کچھ بھی نہیں. لوگ یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ آپ کل ٹھیک تھے یا آج ٹھیک تھے. اسد طور اپنی جگہ پر کھڑا ہے، لیکن یہ رنگ انہوں نے بدلے. تو یہ جو مزاحمت کا ہمیشہ جو گھوڑا ہوتا ہے، اس میں باقاعدہ ہوا بھری جاتی ہے، ہوا پھونکی جاتی ہے، اور وہ پھر ہوا شاید پھونکنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. اچھا ناظرین، اب یہ اس خبر کی طرف آتے ہیں، بلکہ پہلے آپ دیکھ لیں کہ ارمینیا اور جو آذربائیجان ہے اس کے درمیان 35 سالوں کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے فائنلی ایک صلح کروائی ہے. انہوں نے ہاتھ بھی ملائے ہیں، لیکن وہاں پر بات چیت کرتے ہوئے ایک دفعہ پھر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا کہ پاکستان نے انڈیا کے 5 سے 6 جہاز مار گرائے تھے، اور یہ 35 دفعہ ہے کہ وہ بندہ یہ کہہ چکا ہے کہ انڈیا اور پاکستان ایک نیوکلیئر ایک ایٹمی جنگ کی طرف جا رہے تھے. یہ سن لیں ٹرمپ کو. You know, they're nuclear nations. That was a big one. Getting that one settled, I think you'd agree. That was a big one. And they were going at it, you know, they were shooting airplanes out of the sky. You know, 5 or 6 planes got shot down in their last little skirmish. اب ناظرین، یہ انٹرنیشنل بلومبرگ کی یہ خبر ہے، اور ظاہر ہے یہ ایک بین الاقوامی جریدہ ہے اور بڑی اوتھینٹک اس کی رپورٹنگ ہوتی ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ جو انڈیا اور امریکہ کی ایکویشن خراب ہوئی ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ انڈیا اور امریکہ کا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے وہ 40 سے 45 بلین ڈالرز کا ہے.
اور یہ ایک دن میں نہیں ہوا, یہ سلولی برک بائی برک کر کے بنا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انڈیا کو ایک لیوریج دی جا رہی تھی, 40 سے 45 بلین ڈالرز کی ایک پریولیج امریکہ دے رہا تھا, اس کی معیشت کو مضبوط بنا رہا تھا, اور امریکہ کا یہ الائی تھا, اور اس کی وجہ سے اسے بہت ساری پریولیجز مل رہی تھی. تو ایک شائننگ انڈیا کا جو امیج ہے وہ امریکہ نے بنایا, اور شائننگ انڈیا کا امیج بنانے کے بعد اب اسی امیج کو پھاڑ کر پھینکا ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے. اور اس کی بنیادی وجہ یہ کہ جو ملٹری آپریشن یا کنفرنٹیشن انڈیا اور پاکستان کی ہوئی ہے, اس کے بعد یہ سب کچھ ہوا ہے. بلومبرگ یہ کہہ رہا ہے کہ ایک 35 منٹ کی ٹیلی فون کال ہوئی ڈونلڈ ٹرمپ کی اور مودی کی, اور اس ٹیلی فون کال کے اندر مودی کا جو لہجہ تھا, رویہ تھا, اس نے ڈونلڈ ٹرمپ کو ان سے سائڈ لائن کر دیا, اور اس نے ٹرمپ کو غصہ چڑھایا, جس کی وجہ سے ٹرمپ الگ لائن میں آ کر کھڑا ہو گیا ہے, اور اب انڈیا کو وہ دھسے جا رہا ہے, اور ٹھیک ٹھاک دھس رہا ہے. اب یہ وہ والی کال ہے جب پاکستان کے فیلڈ مارشل امریکہ میں گئے اور ٹرمپ کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی تھی. اسی دوران غالباً کینیڈا کے اندر سمٹ تھا جہاں پر مودی موجود تھا, اور وہاں سے واپسی پر ٹرمپ نے اسے یہ کہا تھا کہ آپ امریکہ میں آئیے گا. مودی نے یہ کہا تھا اسمبلی میں کھڑے ہو کر, انہوں نے مجھے بلایا لیکن میں امریکہ نہیں گیا. میں نے کہا جی مجھے میری اور مصروفیات اور زیادہ کام ہے. تو اس 35 منٹ کی ٹیلی فون کال کا بلومبرگ ذکر کر رہا ہے کہ اصل میں مودی کی اور ٹرمپ کی جو ایکویشن ہے یا جو معاملات ہیں یہ وہاں پر جا کر خراب ہوئے, اور وہ ابھی تک سدھر نہیں رہے, بلکہ چیزیں اور زیادہ خراب اور زیادہ ڈیٹیریوریٹ کرتی چلی جا رہی ہیں. اور اس چیز نے انڈیا کو آئسولیٹ کر دیا ہے. انڈیا کو دیکھیں, انڈیا کی ہمیشہ پالیسی کیا تھی, انڈیا جو بھی پالیسی بنا رہا تھا وہ انٹائی پاکستان بنا رہا تھا, اور اس کے لیے اس کی ڈپلومیسی ساری, یعنی انڈیا کے آپ نیوز چینلز دیکھیں, آپ ان کے یوٹیوب چینل دیکھیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ جو جے شنکر تھا اس کا کام یہ تھا کہ آپ نے پاکستان کو آئسولیٹ کرنا ہے. تو انڈیا اسی کویشچن کے گرد گھومتا رہا. تو جو بھی پاکستان کے الائز تھے ان کی بھی خلاف انڈیا پروپیگنڈا کرتا رہا. انڈیا چین کے خلاف کھڑا ہو گیا, انڈیا ترکیہ کے خلاف کھڑا ہوا, انڈیا آذربائیجان کے خلاف کھڑا ہوا, اور اب جب امریکہ نے انڈیا کا ہاتھ چھوڑ دیا ہے, اب امریکہ نے جب انڈیا کو لات مار کر گود سے نکال دیا ہے, انڈیا ایک عجیب قسم کے آئسولیشن, بلکہ نہ صرف آئسولیشن بلکہ اس پورے خطے کے اندر ایک شرارتی بچہ, ایک ناک بہنے والے شرارتی بچے کے طور پر اب اسے دیکھا جا رہا ہے. دو کہ انڈیا سٹینڈ کر رہا ہے بہت سارے حوالوں سے, لیکن بہرحال ولنریبل انڈیا بہت سارے حوالوں سے اپنی ڈپلومیٹکلی یا فورن پالیسی کو لے کر ہو گیا ہے. اور یہ جو 35 منٹ کی کال تھی, یہ اس نے یہ جو گیپ تھا اسے بڑا کر دیا, اور یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے, مزید بڑھتا چلا جا رہا ہے. اب ناظرین میں آپ کو ایک ویڈیو دکھاتا ہوں. یہ انڈیا کا ایک سکھ ایئر چیف ہے. سکھ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پاکستانی جہاز مار گرائے تھے. بھائی ہم نے جب رافیل گرائے تھے, جب ہم نے رافیل کی دھجیاں اڑائی تھی اور راکھ شاخ آگے پڑی ہوئی تھی, اگلے دن اور اسی رات کو ہی دنیا نے یہ کہہ دیا تھا کہ جناب مختلف جنگوں میں انڈیا کے اندر وہ لوگ تصویریں لے کر آئے تھے, رافیل کی پونچھ اٹھائی ہوئی, رافیل کا پر اٹھایا ہوا تھا. 2 مہینوں کے بعد انڈین سکھ سردار چیف کو یہ نظر آ رہا ہے کہ جناب نہیں, ہم نے پاکستان کے بھی, اب یہ میں نہ دکھائیں جی ویڈیو, یہ دکھانا میٹر نہیں کرتا. یہ باقاعدہ سے ان کا جو ایئر چیف ہے اس نے آ کر کوئی پریزنٹیشن دی ہے, اور اس پریزنٹیشن کے اندر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پاکستان کے اندر انج کیتا سی اور ریلوے وہ رن وے تباہ کیتا سی, اتنے جہاز مارے سن, ہم نے فلانے جہاز مارے تھے. اور بھائی عقل کے اندھو, ایک پریزنٹیشن تیار کرنے میں 2 مہینے لگے آپ کو. اصل سیکا تو وہ تھا جو ٹرمپ بھی کہہ رہا ہے کہ لگا ہے, اصل تو وہ کہانی تھی. تو یہ اب خیال رکھیے گا, اپڈیٹ کریں گے. اللہ حافظ.